وہ جو پہلے دور کے مذاکرات تھے وہ باقاعدہ طور پہ مکمل ہو گئے ہیں. جو پویٹل رول پاکستان نے ادا کیا ہے ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن جو سب سے اچھا کامنٹ جے ڈی وینس کا تھا وہ جب انہوں نے کہا کہ وی لو پاکستان، کہ ہم نہیں کریں گے، تباہ و برباد کر دیں گے اور پرخچے اڑا دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اصل میں نا اسرائیلی لابی بہت سٹرونگ ہے امریکہ میں، اس لابی کو سیٹسفائی کرنا تھا. سب سے بڑا کام یہ تھا کہ ان لوگوں کو یہاں تک لانا، اور پاکستان اس میں کامیاب ہوا ہے. ایک بل ایسا پاس ہوا کہ گھروں میں جو ہے وہ ٹاور لگا دیے جائیں اور کوئی پوچھے گا نہیں. انہوں نے کہا کہ اس بل کی لینگویج میں تھوڑی گڑبڑ ہے، اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بل غلط ہے. کو جس طرح تماشا بنایا جا رہا ہے نا تو وہ درست نہیں ہے. انہوں نے بہت آئی ٹی منسٹری کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، لیکن ٹاورز بھی ضروری ہے نا ہر 5 کلومیٹر کے بعد، تو کہیں تو لگنے ہیں نا. اس کا طریقہ کار درست ہونا چاہیے. جو تاثر یہ مل رہا ہے کہ کسی کے بھی گھر جا کے لگا لیں گے اور وہ انکار کرے گا تو 5 کروڑ روپے لگیں گے، ایسا نہیں ہوگا. تاثر دیا جا رہا ہے کہ کمپنیوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے شیزا فاطمہ نے ایسا کیا. میرا نہیں خیال کہ وہ ایسی خاتون ہے. خواہ صاحب بات کچھ اور کر رہے تھے، سوشل میڈیا اس کو رنگ کچھ اور دے رہا ہے. موسٹ پروبیبلی پیپلز پارٹی اور استحکام پارٹی مل کر جو ہے وہ حکومت بنا رہے ہیں. نون لیگ کے ساتھ نہیں بات بن رہی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، کل کا دن بڑا ہیپننگ دن رہا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے، جس میں پاکستان بھی موجود تھا، قطر بھی موجود تھا اور کچھ اور لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی تھے. جو وہاں پہ کل ہوا اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جے ڈی وینس نے فیلڈ مارشل کی تعریف بھی کی. اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ کل کا دن کیا رہا، کیا ایکٹیویٹیز ہوتی رہی وہاں پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ممالک کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا اور اس اعلامیے میں کیا تھا اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. لیکن اگر ہم پاکستان کے حوالے سے خبریں شامل کریں تو ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ شیزا فاطمہ پہ بہت تنقید ہوتی رہی. وہ تنقید کیا ہے، کیوں ان پہ تنقید ہو رہی ہے؟ اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا، اس پہ تنقید ہے، وہ بل کیا ہے ذرا اس پہ بات کریں گے. اور ویگو ڈالا کا کلچر جو ہے وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سے لوگ اس چیز سے ڈرتے بھی ہیں، کچھ لوگ امپریس بھی ہوتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی کوئی ایسی بات کی ہے، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی ہے، وہ بات کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اور جو جی بی میں الیکشنز ہو گئے ہم نے دیکھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کچھ لوگ حلف اٹھا رہے ہیں اور کون سی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ حکومت بنانے جا رہی ہیں جی بی میں، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، کل کا دن آپ نے بھی دیکھا، پوری دنیا کی نظریں تھی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ، بڑا ہیپننگ دن رہا. وہ جو پہلے دور کے مذاکرات تھے وہ باقاعدہ طور پہ مکمل ہو گئے ہیں. کوشش بہت ہوئی کہ مکمل نہ ہو ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد، لیکن بالآخر کمپلیٹ ہو گئے. جی، سب سے بڑی اچیومنٹ تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور قطر کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ آ گیا ہوا ہے، جس کے اندر ایک فریم ورک کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ سٹیپ ہوں گے، اور 60 دن کا اعلان کر دیا ہے کہ 60 دن کے اندر یہ سارا جنگ بندی کا معاملہ مکمل ہو جائے گا. اس کے اندر ٹیکنیکل کمیٹیاں بیٹھ جائیں گی. لیکن بطور پاکستانی ہمارا سر فخر اور انبساط سے بلند ہوتا ہے، کیونکہ جتنی عزت وہاں پہ پاکستان کو ملی ہے اور جو پویٹل رول پاکستان نے ادا کیا ہے ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. مثلا مجھے سب سے جے ڈی وینس نے جب فیلڈ مارشل کے بارے میں یہ کہا کہ میری زندگی میں 2 لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک میری اہلیہ اور ایک فیلڈ مارشل، میں سب سے زیادہ انہی 2 لوگوں سے بات کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم امریکہ کی پالیسیوں پر، امریکہ کی سوچ پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ہمارے فیلڈ مارشل کی وجہ سے. وزیر اعظم پاکستان کی بہت زیادہ تعریف ہوئی. جے ڈی وینس خاص طور پہ محسن نقوی سے بھی ملے، ان کے کندھے کو بھی تھپکا، یہ بہت اچھی. لیکن جو سب سے اچھا کامنٹ جے ڈی وینس کا تھا وہ جب انہوں نے کہا کہ وی لو پاکستان. عادل شاہ زیب نے وہ سوال کیا، سوال ابھی ادھورا ہی تھا تو جے ڈی وینس تیاری کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا وی لو پاکستان. میں یہ چاہتا ہوں اور میری خواہش بھی ہے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کہ یہ جو ہے نا سارے پاکستان کا ٹرینڈ بننا چاہیے، کیونکہ دنیا کی طاقتیں پاکستان کو کہہ رہی ہیں وی لو پاکستان.
تو ہمیں اپنے اندر تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ایسی قوتیں جو اختلافی انتشاری قوتیں ہیں جو نوجوان نسل کو گمراہ کرتی ہیں، کشمیر میں دیکھ لیا آپ نے، بلوچستان میں دیکھ لیا، ان سب کے لیے بھی میسج ہونا چاہیے کہ وی آل لو پاکستان. اچھا، جو پروسیس تھا وہ بڑا اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز اس سے گزرا ہے، اور بعض اوقات یوں لگتا تھا کہ بنی بنائی بات بگڑ بھی جائے گی، اور بعض اوقات یوں لگتا تھا کہ بگڑی ہوئی بات بن بھی جائے گی. پاکستان نے جتنا امپورٹنٹ رول ادا کیا اس کے بارے میں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. ایک دفعہ 100 منٹ کی ایک ملاقات ہوئی، آمنے سامنے پارٹیاں بیٹھ گئیں اور عراقچی صاحب بھی بیٹھ گئے اور مذاکرات ہو گئے. پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آ گیا. اچھا، کوئی خدا کا بندہ سمجھائے، آپ کے ہی وائس پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم مذاکرات کر رہی ہے، آپ کی ٹائمنگ دیکھ لیں. تو پھر کچھ لوگوں نے اس پہ کہا کہ ٹائمنگ اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنی انٹرنل آڈینس کو کچھ دینا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، تباہ و برباد کر دیں گے اور پرخچے اڑا دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اصل میں نا اسرائیلی لابی بہت سٹرونگ ہے امریکہ میں، اس لابی کو سیٹسفائی کرنا تھا. اور دوسرا، الیکشن بھی آنے والے ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں، مڈ ٹرم الیکشن میں ان کے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں تو وہ سٹنگ ڈک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگی. دوسری جانب ایران کی جانب سے یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ ان کا تو وفد چلا گیا، بائیکاٹ ہو گیا، ختم. اچھا، یہ خبریں کہاں چل رہی ہیں؟ یہ خبریں ایرانی میڈیا پہ چل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور وہ وہاں نہیں گئے. ایاز اکبر ہمارے جیو کے رپورٹر ہیں، وہ بار بار بتا رہے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو کیسے چلیں گے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران نے بھی اپنی انٹرنل آڈینس کو سیٹسفائی کرنا تھا، اور جو ہے امریکہ نے بھی اپنی انٹرنل. تو وہ اس سب کا نتیجہ بہتر ہو گیا کہ ایک مشترکہ اعلامیہ آ گیا. آج سے کام شروع ہو رہا ہے، وہ جو تکنیکی کمیٹیوں کا 60 دن اس میں لگیں گے. لیکن سب سے بڑا کام یہ تھا کہ ان لوگوں کو یہاں تک لانا، اور پاکستان اس میں کامیاب ہوا ہے، اور قطر نے بھی پاکستان کا بہت ساتھ دیا. بالکل ایسے ہی ہمارے صاحب. اب ڈیفینیٹلی دونوں سائڈ سے بلیم گیم تو ہوگی، لیکن وہ بلیم گیم صرف اسی طرح ہے کیونکہ اگر ہم اعلامیہ کو دیکھیں تو اعلامیہ یہی دکھائی دے رہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ متفق ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور ہر پاکستانی کا ایک سلوگن یہ ہونا چاہیے، جیسے آپ نے کہا نا کہ وی لو پاکستان، تو لیو لانگ پاکستان، وی لو پاکستان. یہ ٹرینڈ بننا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، اب اپنی پالیٹکس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اسمبلی میں کئی بل پاس ہوتے ہیں، لیکن ایک بل ایسا پاس ہوا کہ گھروں میں جو ہے وہ ٹاور لگا دیے جائیں اور کوئی پوچھے گا نہیں. لوگوں نے بڑی بات کی، شیزا فاطمہ کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے یہ بل کس طرح سے پاس کروا دیا. عمار صاحب، آپ کو لگتا ہے واقعی کہ گھر کسی کا ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے، اور وہاں آ کے آپ ٹاور لگا دیں، یہ جسٹیفائیبل چیز ہے؟ لگانا چاہیے، نہیں لگانا چاہیے؟ جس طرح آپ نے بتایا جی، ایسے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل. لیکن بل میں اس طرح ہے نہیں. اچھا، بل کیا ہے؟ شیزا فاطمہ نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بہت اچھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ اس بل کی لینگویج میں تھوڑی گڑبڑ ہے. اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بل غلط ہے. اب آپ ذرا سمجھیں، اور یہ پروسیس بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ پلوشہ خان جو پیپلز پارٹی کی ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ تو بل پاس کرنے لگے ہیں، غریب آدمی کو مروانے لگے ہیں، اس کا گھر اس کا نہیں رہے گا، قبضہ ہو جائے گا. اچھا، لوگوں نے بڑا کہا جی یہ پیپلز پارٹی والے بڑا اچھا عام آدمی کا. لیکن لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ بل کابینہ سے ہو کے گزرا، کمیٹیوں سے ہو کے گزرا، اور اس کے بعد اسمبلی میں آیا. اس سے پہلے شیزا فاطمہ بتا رہی تھی کہ نوید قمر جو پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے اس کے مندرجات ایک میٹنگ کے اندر ایک ایک پوائنٹ اوپنلی بتایا، پڑھ کے سنایا. تب کوئی اعتراض نہیں ہوا پیپلز پارٹی کو. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایشو کریٹ کیا گیا. دوسرا، مجھے یوں لگتا ہے کہ شیزا فاطمہ بہت لائق منسٹر ہیں اور نوجوان منسٹر ہیں. ان کو ٹارگٹ زیادہ کیا جا رہا ہے، اور جب وہ تسلیم کر رہی ہیں کہ بل کی لینگویج غلط ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹارگٹ کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں؟ اس پہ صحیح میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کو جس طرح تماشا بنایا جا رہا ہے نا، تو وہ درست نہیں ہے. انہوں نے بہت آئی ٹی منسٹری کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. جو ٹاورز کا مسئلہ ہے نا، اس ٹاورز کے مسئلے کو سمجھنے کی. ٹاورز کا مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹیز پر لگایا جاتا ہے، 2 سال کا کانٹریکٹ، کسی نے رینٹ کر دی وہ جگہ. اب لوگ ان ٹاور، اور ٹاور پہ بڑی انویسٹمنٹ ہے، اب ان ٹاور والوں کو لوگ بلیک میل کرتے ہیں
اور اپنی مرضی کے پیسے لیتے ہیں ان سے. 2 سال کا کانٹریکٹ ہے اور 3 مہینے کے بعد خود ہی عدالت میں چلے جائیں گے. اور پھر اس سے اچھا پھر آپ نے 2 سال تک بتایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ وہ اتنا کرایہ بڑھے گا, آپ 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں کرایہ. تو پاکستان میں اچھا یہ ایک فائبریشن کا ایشو ہے کہ آپ نے فائبر کیبل بٹھانی ہے, وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ٹاورز بھی ضروری ہے نا ہر 5 کلومیٹر کے بعد, تو کہیں تو لگنے ہیں نا. اس کا طریقہ کار درست ہونا چاہیے. جو تاثر یہ مل رہا ہے کہ کسی کے بھی گھر جا کے لگا لیں گے اور وہ انکار کرے گا تو 5 کروڑ روپے لگیں گے, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کی لینگویج جو ہے وہ درست ہونی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کمپنیوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے شیزا فاطمہ نے ایسا کیا. میرا نہیں خیال کہ وہ ایسی خاتون ہے, نہ ہی اتنا بڑا ڈیفینیٹلی اسٹیپ ہو سکتا ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہمارے صاحب خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ بھی انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وہ ڈالا کلچر والی بات کی کہ یہ ذرا روکیں ان کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارے آگے آگے ہوتے ہیں, جب ہم حکومت میں نہیں ہوتے تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ کیا انہوں نے کہہ دیا ہے؟ خواجہ صاحب جو ہے نا وہ مزے کی گفتگو کرتے ہیں. ابھی کل پرسوں انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے, کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بات پہ چاہتا ہوں کہ اختلاف نہ ہو, حالانکہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے میرے سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہے. اچھا وہ ذکر کر رہے تھے پارلیمنٹ لاجز کا, کہ وہاں پہ جو ایم این ایز, ایم پی اے, منسٹر وغیرہ رہتے ہیں, ان کے ساتھ جو سیکیورٹی کے ہوتے ہیں ان کے پاس ویگو ڈالے ہوتے ہیں, اور وہ وہاں پر پارلیمنٹ لاجز میں اس قدر تیزی سے چلتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے. اچھا وہ اس کا ذکر کر رہے تھے کہ ویگو ڈالوں سے ہمیں چھڑائیں, لیکن چونکہ ایک ہماری ہسٹری ہے اور ایجنسیوں کے حوالے سے عمران خان کے دور میں آپ کو پتہ ہے کیا کچھ کیا کہا جاتا تھا, اور پھر شمالی علاقے یار. لیکن اب میرے خیال میں کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہو رہی. تو جو پی ٹی آئی والوں نے نا اس کیس کو زیادہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے اندر وہ سب کچھ میٹ نہیں ہے. خواجہ صاحب بات کچھ اور کر رہے تھے, سوشل میڈیا اس کو رنگ کچھ اور دے رہا ہے, کانٹیکسٹ اس کا کسی اور طریقے سے. بس وہ سوشل میڈیا والوں کو آپ کو پتہ ہے چاہیے, پھر جب ڈالے کا ذکر آ جائے تو پھر یہ چیز نہ ہوگا. اچھا جی بی میں ہمارے صاحب الیکشنز ہوئے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت بنا لیں گے. اب آپ کو کیا لگتا ہے, آج حلف اٹھانے جا رہے ہیں 30 کے قریب جو ہیں وہ رکن ہیں وہ حلف اٹھا لیں گے, کون حکومت بنا رہا ہے پھر؟ اچھا ابھی تقریباً 1 بج رہا ہے, یہ جب وی لاگ یہ جب پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوگا تو شاید اس وقت تک اجلاس ہو چکا ہو. 33 ارکان میں سے 30 ارکان جو ہے وہ اب آج حلف اٹھائیں گے, اور اس میں 3 ارکان کے ریزلٹس جو ہیں ابھی الیکشن کمیشن نے روکے ہوئے ہیں. موسٹ پروبیبلی پیپلز پارٹی اور استحکام پارٹی مل کر جو ہے وہ حکومت بنا رہے ہیں. نون لیگ کے ساتھ نہیں بات بن رہی, اور وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا, اسپیکر بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا, ایک آدھ منسٹری جو ہے وہ استحکام پارٹی کے حصے آ جائے گی. یہ بھی توقع ہے کہ اپوزیشن میں گورنر شاید نون لیگ کا ہو جائے. اس طرح کا کوئی فارمولہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, لیکن اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی. آج جو وہ الیکشن ہوگا وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا ہوگا. یہ الیکشن ہونے کے بعد ایک آدھ دن میں وزیر اعلیٰ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا, اسموتھلی یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا. نون لیگ مان گئی ہے, اس کا مطلب ہے اب انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی آگے. اب دیکھتے ہیں کہ کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے اور کون جو ہے وہ گورنر بنتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.